نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہ ہے تماشا نہیں ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بالی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس کشف المحجوب شریف تصنیف لطیف سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنج راہ حرم حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 10ویں فصل ہے، 10واں باب اور فصل بھی 10ویں ہے۔ اس میں آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر خیر فرمایا ہے جو تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے شاگردوں کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کی مجلس و صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ سرداروں کے سردار، بقائے الہی کے طریقے کے سالک، طریقت میں یکدائے روزگار، اپنے ہم عصروں کے سردار اور حضرت خضر صلوات اللہ وسلام علیہ کے مرید تھے۔ بہت سے قداماء مشائخ سے ملاقات کی تھی اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابتدائے حال میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک روز شکار میں اپنے لشکر سے جدا ہو کر ایک ہرن کے تعاقب میں دوڑے۔ خدا تعالیٰ نے اس ہرن کو آپ سے بات کرنے کی توفیق بخشی اور نہایت فصیح زبان سے اس کی طرف دیکھ کر یوں کہا، الہٰذا خلقت او بہٰذا امرت، کیا تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ اس بات سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور سب امور سلطنت کو ترک کر کے زہد اور ورع کا طریقہ اختیار کر لیا، اور پھر حضرت فضیل بن ایاس اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی صحبت اختیار کی
اور توبہ کرنے کے بعد ساری عمر اپنے کسب حلال کے سوا اور کچھ نہ کھایا۔ آپ کے معاملات بالکل آشکار اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں، اور تصوف کے حقائق میں آپ کے عجیب کلمات اور بہت عمدہ رموز ہیں۔ یہ ابتدائی پیرا جو ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سیرت اور کردار کا بنیادی تعارف کروایا ہے۔ نمبر 1، آپ ایام جوانی میں بلخ ایک اسٹیٹ تھی، اس کے حاکم تھے، بڑے کر و فر کے ساتھ آپ حکومت کرتے تھے۔ رئیس احمد جعفری، ان کی کتاب کرامات اولیاء، اس میں بھی اور دیگر کتب میں بھی آپ کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ داتا حضور نے ان کی توبہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ دیگر قدیم کتابوں میں اور بھی واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رات اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے کہ چھت پہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ متعجب ہوئے کہ اتنے سخت پہرے میں کون شخص ہے جو میرے محل کے چھت پہ پھر رہا ہے۔ آواز دے کے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جناب میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، وہ گم ہو گیا۔ تو انہوں نے کمرے سے آواز دی کہ عجیب شریف آدمی ہے تو، اونٹ تیرا کہیں زمین پر جنگل میں گم ہوا ہے، تو میرے محل کی چھت پہ چڑھ کے اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو کہا کہ تو اطلس اور قیمتی قبائیں اور لباس پہن کر اور سر پہ تاج سجا کر تخت پہ بیٹھ کر اور دنیا کے تمام اسباب اور مال و منال کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا یہ دنیا کی ان آسائشوں اور سہولتوں اور من موجیوں میں ملتا ہے؟ تو اس کے بعد وہ آواز غائب ہو گئی۔ یہ پیغام ان کے دل میں کافی گر کر گیا اور وہ اس پر کافی متفکر ہو کے سوچتے رہے کہ یہ کون تھا اور کیا مجھے کہنا چاہ رہا ہے۔ اگلے دن جب انہوں نے اپنا شاہی دربار لگایا تو ایک انتہائی باروب شخصیت، جس کے چہرے پہ جاہ و جلال تھا اور لباس اور وضاحت بہت شہنشاہوں کی طرح تھی، اس طرح وہ باوقار طریقے سے چلتا ہوا آپ کے دربار کی طرف آیا کہ کوئی راستے میں جو پہرے دار تھے روکنے کی جرت نہ کر سکے، یہ تو کوئی بہت بڑا شہنشاہ ہے۔ اور سیدھا آگے دربار میں، تو اس نے کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے اور کیسے آئے ہیں؟ اب ان کا رعب اور دبدبہ اور جلال اتنا زیادہ تھا کہ کسی اور درباری کو بھی جرت نہیں تھی کہ آگے کوئی دم مارتا یا کوئی ان کو روک ٹوک کرتا۔ کہا کہ میں سرائے میں رات قیام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ میرا محل ہے، شاہی محل ہے، یہ کوئی سرائے تو نہیں کہ آپ
مسافر منہ اٹھا کے آج یوں کہیں کہ ہم نے رات ادھر قیام کرنا ہے، ذرا کمرہ ایک بک کرا لے۔ فرمایا کہ کون ہے اس کا مالک؟ جی میں مالک ہوں۔ تو تجھ سے پہلے کون تھا؟ میرے والد صاحب۔ وہ کدھر ہے؟ وہ تو چلے گئے قبر میں۔ اچھا اس سے پہلے میرا دادا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی قبرستان۔ اس سے پہلے پردادا تھا، لکڑ دادا تھا، اور اب تو ہے؟ ہاں میں ہوں آج کل۔ تو مر جائے گا پھر کون ہوگا؟ میری آل اولاد سے ہوگا۔ فرمایا کہ جو اتنے لوگ آئے کوئی بھی نہیں ٹھہرا، سارے اپنا وقت گزار کے چلے گئے، یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کو تو اپنا محل اور زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو عارضی ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث شریف پڑھی، سرکار نے فرمایا کہ کن فی دنیا کنا کا غریب، ایسے دنیا میں رہ جیسے کوئی مسکین ہوتا ہے، او عابر السبیل، یا کوئی مسافر ہوتا ہے۔ لیکن مسافر جو ہے وہ کوئی اتنا ساز و سامان تو نہیں اپنا سارا 5-7 ٹرک لے کے جو ہے میں راولپنڈی جا رہا ہوں گجرانوالہ سے، تو اور گجرات میں میں نے 2 گھنٹے ٹھہرنا ہے اور سارا مکان اٹھا کے ساتھ لے کے آ رہے۔ مسافر تو ہوتا ہے ایک تھیلا لیا، ایک بچکی لی، کوئی بکسا پکڑا، تو کوئی زیادہ اٹیچی کیس لیا، تاکہ عارضی سا وقت ہے پھر واپس چلے جانے۔ تو جس طرح مسکین ہوتا ہے، مسکین آدمی کا کیا ہے، جدھر مرضی بیٹھ سے، جدھر مرضی نیند آئی تو سو گئے۔ اس کو فقر اختیاری کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اضطراری، بندہ بے بس اور مجبور ہے بھیک منگا ہونے پر اور اس کے پاس وسائل نہیں۔ اختیاری یہ ہے کہ وسائل سارے ہیں لیکن اس کو ان کا شوق کوئی نہیں، طلب کوئی نہیں، آرزو کوئی نہیں، اور ان کے لیے کوئی خصوصی تگ و دو کوئی نہیں ان کو سمیٹنے کی۔ اوروں کے واسطے ہیں سیم و زر گہر، اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 26 ممالک کے شہنشاہ بادشاہ ہیں، کیسر و کسریٰ جن کا نام سن کے تخت سے لڑک جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ان کی فوجیاں، رستم و یزدگرد جیسے ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے یہ سن کے کہ عمر کی فوج آ گئی ہے۔ عمر نہیں آیا، دیوان آمدن جن آگے پوت آجے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ساری فوج فرات میں گھس گئی گھوڑوں سمیت، جس کے پانی کے آگے ہاتھی بڑے بڑے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کے کنارے میں بھی دخل ہو۔ تو کتنا بڑا محل ہے، کوئی محل نہیں، کتنے قیمتی لباس ہے، کوئی لباس نہیں۔ آرام کے لیے جہاں نیند آتی ہے ادھر ہی اپنے بازو کا سرانہ بنا کے آرام کر لیتے، سو جاتے۔ کسی نخلستان میں ایران کے سفیر آئے تو ڈھونڈتے پھرے، تو انہوں نے کہا پتہ کرو شاید ادھر مسجد نبی کہیں سیڑھیوں میں سو رہے ہوں گے، یا باہر کوئی نخلستان میں کسی جگہ آرام کر رہے ہوں گے یا گشت کر رہے ہوں گے۔ یہ فقر اضطراری نہیں تھا، وہ چاہتے تو 100 سونے کے مال بنا سکتے تھے، اتنا مال غنیمت، اتنے اسباب میسر تھے۔ یروشلم کا شہر فتح کرنے جا رہے، ایک ہی لمبا سا چگا پہنا ہوا ہے، قمیص پہنا ہوا ہے، اور اس میں بھی متعدد پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایک ہی اونٹ ہے، گھوڑا بھی کوئی نہیں، 2 سوار ہیں۔ اور جب شہر آتا ہے تو کچھ کیچڑ تھا تو جوتی اتار کے وہ بغل میں رکھی ہوئی ہے، امیر المومنین 26 ملکوں کا شہنشاہ۔ فوجیوں کو دیکھ کے کہ یار تم نے اتنے یہ قیمتی زرق برق لباس، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
دیگر صحابہ بھی ہیں۔ تو کہا کہ حضور اجمی لوگ ذرا مروب ہوتے ہیں ان چیزوں سے، تو آپ بھی لباس اور یہ انتظام کر لیں۔ فرمایا کہ ہمیں عزت کپڑوں کی وجہ سے اور اونٹوں گھوڑوں کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے اللہ نے دی ہے، سرکار کی غلامی اور اتباع کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں وجہ افتخار نہیں۔ تو یہ فقر جو ہے اس کو کہتے ہیں اختیاری، موجود سب کچھ ہے لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ ہم تو سائیکل کا چمٹا حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے مت مار لیتے ہیں، اور کوئی چھوٹی سی دنیاوی خواہش کے لیے کئی سال جو ہیں وہ اسی دھیان لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح آ جائے تو پھر زندگی میں کوئی سکون آ جائے گا۔ تو یہ ہمارا فقر جو ہے یہ اضطراری ہے، بے بس ہے، مجبور ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ ہیں۔ تو اب دیکھیں کس طرح فقر کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے، کیا کہ نکل کے بعد ان کا رعب اور شخصیت ایسی بھاری تھی کہ بے اختیار پیچھے دوڑ پڑے اور محل سے باہر نکلتے ہوئے بازو پکڑ لیا۔ تو آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ اس لیے داتا حضور فرماتے ہیں کہ آپ خضر علیہ السلام کے مرید ہیں، یعنی ان کی مجلس و صحبت سے فیض حاصل کرنے والے۔ مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب حرمین شریفین حاضری ہوئی حج کے موقع پہ، تو میں بس کوئی خواہش آ ہی جاتی ہے بندے حضور کے روزہ انور پہ۔ تو میں نے عرض کی مولا تیرے اس پاک نبی کے پاک در پہ بیٹھا ہوں، تو دل چاہ رہا ہے کہ خضر علیہ السلام سرکار اور باقی تو سارا کچھ ہے، تو وہ کیسے ہیں؟ بس پڑھتے پڑھتے قرآن کو آ گیا ہوگا ذکر، دھیان ادھر چلا گیا۔ تو بہت باروب سی جس طرح شخصیت اور بھاری بار جسم جو ہے، اور داڑھی شریف زیادہ سفید، اور واقعی جس طرح داتا حضور وہ کتاب میں لکھا ہوا اسی طرح کی باروب شخصیت۔ ایک جھلک جو ہے حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا، آپ ان کے پاس بکثرت تشریف لاتے تھے حضرت خضر علیہ السلام، اور لنگر نقشبندیہ کھاتے تھے۔ ایک دن آپ تشریف نہ لائے تو آپ منتظر ہے کہ ہمارے دوست نہیں آئے۔ اگلے دن جب آئے تو پوچھا سرکار وہ آپ کل نہیں آئے تھے؟ فرمایا میں آیا تھا لیکن تیرے اس کمرے کے باہر ایک حکا پڑا ہوا تھا، اس کی بو کی وجہ سے میں جو ہے بیزار ہو کے چلا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جدیہ میں یہ منہ کی بوئیں اور نشہ اور یہ حکا سگریٹ اس کو بہت ناپسند کیا جاتا، کیونکہ اس میں زیادہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے۔ ذکر اور درود شریف اور تلاوت کی کثرت کرنے والے کے لیے یہ چیزیں روا نہیں ہیں، کیونکہ ملائکہ بھی ہوتے ہیں اور نیک مجلسیں بھی ان میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ بعض کا سرکار فرماتا ہے جو محبت سے درود شریف پڑھتا ہے تو میں باذن اللہ اس کو سنتا بھی ہوں، دعائیں بھی دیتا ہوں۔ تو سرکار کو ناپسند تھی یہ بو والی چیزیں۔ آپ فرماتے تھے کوئی میرے مسجد میں یا میرے پاس کچی مولیاں اور یہ کچا پیاز وغیرہ کھا کے جس سے منہ سے بو پیدا ہوتی ہے نہ آئے، خضوع زینتکم عند کل مسجد۔ تو اس بنا پر آپ دانتوں کی، منہ کی، بلکہ سارے جسم کی صفائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ آپ مبالغے کی حد تک تاکید فرماتے تھے۔
قرآن میں بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والے، بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بذات خود ایک عبادت ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ طریقت کی بھی ضرورت ہے، شریعت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر بہت ساری عبادات جو ہیں، نماز ہے، عمرہ ہے، اور تلاوت قرآن ہے، ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھنا، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو حقہ تھا پڑا ہوا، اس وجہ سے میں چلا گیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی وہ شخصیت کا کوئی ایسا روب اور دبدبہ، اور پھر ایک یہ واقعہ جو داتا حضور نے لکھا ہے کہ طبیعت جب اسی طرح بوجھل ہوئی تو باہر نکل گئے کہ ٹھنڈی ہوا میں سیر کروں گھوڑے پہ جنگل کی طرف، طبیعت ذرا فریش ہوئے کہ رات کا واقعہ صبح یہ، تو پھر ہرن جو ہے اس نے پھر آخری کیل ٹھونک دیا، اور پھر وہ سمجھ گئے کہ اللہ کریم میرے حال پہ مہربانی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اپنا لو لگاؤں، تعلق جوڑوں، اور دنیا کے جمیلوں کو چھوڑ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر تو میرے ساتھ لو لگا لے۔ تو فقیروں میں کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، بعض بادشاہ رہ کر بھی وہ فقیروں والی ڈیوٹیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن فقر کے انداز میں۔ بعض کو اللہ تعالیٰ فقر میں رکھ کر بادشاہوں سے بھی زیادہ انہیں قدرت اور اختیار اور عزت اور تکریم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کی رضا ہے، جس کو جس حال میں رکھے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو راضی با رضا رہنا، تو ان کے حوالے سے اللہ کریم کی مشیت یہی ہوگی کہ یہ بادشاہت کو ترک کرے اور فقر اور درویشی کے راستے کو اختیار کرے، اس کے ذریعے اللہ کو ان سے وہ کام لینا چاہتے ہوں گے جو لیا، اور ان کا نام قیامت تک جو ہے وہ 14ویں کے چاند اور سورج کی طرح روشن و منور ہے اولیاء کی صف میں۔ اب دیکھیں داتا حضور نے کتنے اس میں مبالغے کے لفظ استعمال کیے کہ سرداروں کے سردار، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ شہنشاہ تھے، اور علم کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس و صحبت میں رہ کے پھر دین سیکھا۔ اس کا بھی واقعہ لکھتے ہیں، جب آپ یہ بلخ کی بادشاہ تو یہ سارا سلسلہ چھوڑ کے فوراً آپ ان کی خدمت میں گئے، پہلے دین کا علم سیکھو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دیگر تلامذہ تھے، انہوں نے دیکھ کر جو ہے تھوڑا سا متعجب بھی ہوئے، اور کوئی توقیر نہ کی بلکہ انہیں حقیر سمجھا۔ ان کے رویے سے یہ پتہ چلا، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ شہنشاہ ہیں فقر کے، اور اللہ کے دوستوں میں بہت بڑا ان کا رتبہ اور مقام اور سرداری کے عہدے پہ ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھیں۔ پھر انہیں معذرت کی، کیونکہ بظاہر ان کی سادگی اور ان کی عاجزی اور ان کے وہ انکساری اور فقر کا جو گدڑی پہنی تھی، اس لباس کو دیکھ کے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ شاید یہ کوئی عام معمولی انسان ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پہچانا، اور پھر آپ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی خدمت اور صحبت میں بھی رہے، سفیان ثوری کی صحبت اور مجلس میں بھی رہے۔ یہ فقر کے بہت بڑے بلند نام ہیں۔ تو آپ نے پھر آگے بھی تفصیلات ہیں، 40 سال کم و بیش آپ نے پھر بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر فقر کی دنیا میں تحصیل علم بھی کیا، عبادت بھی کی، ریاضت کی بھی کی، پیادہ 50 حج بھی کیے، اور کم و بیش 50 سال پھر آپ مکہ مکرمہ میں کعبے کے مجاور بن کے رہے۔
عبادت، ریاضت، تبلیغ، تعلیم، بے شمار آپ کے مریدین تھے، بے شمار آپ کے تلامذہ تھے، آپ کے متقدمین تھے اور آپ سے محبت اور پیار کرنے والے تھے، اور المعتصم باللہ ایک تو بادشاہ جو ان کے در دولت پہ حاضر ہوا تو اس نے پوچھا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت و ذکر کرتا ہوں، اور جو وقت ملتا ہے رزق حلال اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں، اور جو اللہ نے مجھے علم و عرفان عطا کیا میں اس کو آگے مخلوق میں پھیلاتا ہوں، اور اس رزق سے بھی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ کمرے میں بہت روشنی اور نور ہے، آنکھ کھلی تو ایک نورانی چہرے کو دیکھا جو ایک بہت بڑے رجسٹر پہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ اٹھ کے قریب گئے کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں ان خوش نصیبوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو میں لسٹ بنا رہا ہوں۔ تو آپ نے عرض کی کہ اگر کوئی ایسی لسٹ ہے، میں اللہ سے محبت کے دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت و شفقت کا سلوک روا رکھتے ہیں، تو ان میں میرا نام بھی کہیں سب سے نیچے لکھ لیا جائے۔ تو آپ کی وہ عاجزی، انکساری اور مسکنت کو دیکھ کر اس فرشتے نے سب سے نیچے ان کا نام لکھ لیا۔ تو اگلی رات جب پھر وہ وقت آیا تو آپ نے پھر دیکھا کمرہ نور و نور ہے، تو دیکھا، اٹھے تو دیکھا وہی فرشتہ رجسٹر کے اوپر لکھتا جا رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ایک اور رجسٹر بناؤ اور اس میں ان خوش نصیبوں کے نام لکھو جن سے اللہ بڑا پیار اور محبت کرتا ہے، جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے کہ وہ خوش نصیب جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس میں سر فہرست نام ابراہیم بن ادم کا لکھا ہوا تھا۔ تو خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس سے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ الخلق و یال اللہ، پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو یہ فقر کا راستہ، طریقت کا راستہ، تصوف کا راستہ مخدوم بننے کا نہیں، خادم بننے کا۔ سید القوم خادمہم، یہ فقر عاجز اور انکساری سکھاتا ہے۔ فقر جو ہے وہ مخلوق کی خدمت اور دلجوئی سکھاتا ہے۔ شہنشاہ بن کے بیٹھنا اور دوسروں کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا، کاسا لیس اور چولی چوک سمجھنا، مانگت اور بیکاری سمجھنا، جہنمی اور دوست کی سمجھنا، اور اپنے آپ کو ان کا نجات دہندہ اور تقوی اور بزرگی کا کو مالیہ نے ماؤنٹ ایوریسٹ سمجھنا، یہ فقر کے اندر روا نہیں ہے۔ فقر کی پہلی سیڑھی بھی اپنی ذات کی نفی ہے اور آخری سیڑھی بھی ذات کی نفی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور میں اللہ سے کیسے دعا مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ متفق علیہ حدیث، حضور نے فرمایا کہ اللہ سے کہو، یوں دعا کرو، اللہم ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ چھوٹا نہیں ظلم کثیر کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اپنی جناب سے بخشش کی بھیک دے دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَارْحَمْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور مجھ پہ رحم فرما دے کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ کون سکھا رہے ہیں دعا؟ امام الانبیاء، امام المرسلین۔ کس کو سکھا رہے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس جن کی شان میں 20 آیات نازل ہوئیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا مِنْ أَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ان کو سبق کیا کہ اے اللہ سب سے زیادہ ظلم میں نے اپنی جان پہ کیا، اور میں سب سے زیادہ تیری بارگاہ سے بخشش اور معافی کا طلبگار۔ آج کل ہماری جو قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، ہم اس میں احادیث بھی پڑھتے ہیں۔ ایک المصابیح کتاب جو ہے ریاض الصالحین، اس کی دوسری جلد ہے، تو آج کل دعاؤں والا چیپٹر ہے، تو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مطلب پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ امام الانبیاء، اے اللہ مجھے بخل سے پناہ عطا فرمائے، اے اللہ مجھے بڑھاپے سے پناہ عطا فرمائے، اے اللہ مجھے محتاجی سے پناہ عطا فرما، اے اللہ مجھے میرے نفس سے پناہ عطا فرما، مجھے شیطان سے پناہ عطا فرما، اے اللہ مجھے ظالموں سے پناہ عطا فرمائے، اے اللہ مجھے فلاں۔ اتنی دعائیں امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، تو ہم جو ہے وہ بعض تو مانگتے کوئی نہیں، تو بس ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، چھٹی۔ تو سرکار پھر اتنے الفاظ اگر ان پہ غور کریں، یا مسنونہ جو ہے، جو مسنون دعائیں ہیں، تو بندہ پڑھ کے اپنے ہی اندر جو ہے وہ شرمندہ اور پشیمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جو صحابہ کرام، مختلف صحابہ نے آپ سے دعائیں پوچھی، آپ نے ان کو دعائیں جو سکھائیں، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہیں متعدد دعائیں ہیں۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں جولیاں پھیلا کے، منتیں کر کے، عاجزی اور انکساری کر کے، اور اتنی مائنیوٹ چیزیں بھی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع ومن القلب لا یخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعاء لا یقبل۔ تو ہم جیسے جن کے پاس ایک ذرہ بھی کوئی شے نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں بے نیاز ہیں ان چیزوں سے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِمُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ جب تک کوئی اس کے آگے استغفار کرتا رہتا ہے، جولی پھیلا کے مانگتا رہتا ہے، اس سے مانگتا رہتا ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ یہاں آپ کے ذکر میں یہ بھی ہے کہ آپ کشتی میں تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابراہیم بن ادم، تو ایک دم ایسا طوفان باد و بارہ آیا اور لہریں آئیں کہ لگے کہ جہاز ابھی ڈوب جائے گا، کشتی۔
حضرت ابراہیم بن ادم نے قرآن پاک تھا اپنے ہاتھ میں جو پڑھ رہے تھے، اس کو اوپر کیا، کہا یا اللہ تو ہمیں ہلاک کر دے گا، ہم تو تیرا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ لہر ایسے جو پہاڑ بن کے آ رہی تھی یوں غائب ہوگی جیسے آئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو داتا حضور نے ان کے لیے انتہائی اعلیٰ ترین جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین کو اللہ رتبے اور مقامات عطا کرتا ہے، وہ نبی تو نہیں ہوتے لیکن کانبیاء بنی اسرائیل، وہ انبیاء کے فیوز و برکات کے امین ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی میراث کے دو پہلو ہیں، ویسے تو بہت سارے لیکن بنیادی دو ہیں۔ ایک سرکار کے جسمی کمالات ہیں، ایک ظاہری سیرت ہے، ایک سرکار کے روحانی اور قلبی اور باطنی کمالات۔ تو اصل آپ کے اس فیض کا وارث وہ ہے، عالم ربانی وہ ہے، یا علماء حقہ جن کو کہتے ہیں وہ ہیں کہ جو سرکار کے دونوں فیوز و برکات کے جامعہ ہوں، مرقع ہوں، کہ ان کے پاس سرکار کی سیرت کے بھی اوصاف ہوں اور سرکار کے قلب اور روح کے جو اللہ کریم نے آپ کو رتبے دیے، آپ کو جو ایمان کی بلندیاں عطا کی، جو تقوی کے خزانے عطا کیے، جو آپ کو صبر، شکر، عفو درگزر اور جو اپنی محبت کے سمندر آپ کو عطا فرمائے، اور پھر جتنے آپ کے معجزات ہیں وہ سارے آپ کی قلبی اور روحانی کمالات ہیں۔ تو جس کے دامن میں سرکار کی دونوں نسبتیں ہوں وہ اصل وارث ہے۔ جس کے پاس صرف صورت ہے، ظاہری سیرت ہے، باطنی سیرت نہیں ہے، وہ نامکمل اور ادھورا ہے۔ تو یہ وہ پاک بازان امت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں اعتبارات سے، تو داتا حضور فرماتے ہیں کہ آپ سرداروں کے سردار، بقائے الہی کے طریقے کے سالک، اس راہ پہ چلنے والے، طریقت میں یکدہ روزگار، اور ہم سروں کے سردار، اور خضر علیہ السلام کے مرید۔ تو پھر جو ہے وہ جو ہرن نے آپ سے کلام کیا اس میں بھی یہی تھا کہ تو جس دنیا میں ہے یہ اللہ کے قرب اور اس کی بارگاہ میں اعلیٰ رتبہ اور مقام حاصل کرنے والا راستہ نہیں ہے۔ پھر داتا حضور لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفاتح العلوم ابراہیم، تمام علوم طریقت کی کنجی حضرت ابراہیم بن ادم ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی۔ یہ کون ہیں؟ جو داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ امت کی کثیر اولیاء کرام بزرگان دین وہ اپنی نسبت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جتنے علوم ہیں، دیکھو علوم صرف ظاہری نہیں، دیکھو سرکار نے جو میں نے ابھی دعا ایک پڑھی کہ حضور نے دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس میں کا نفع کوئی نہ ہو، بے فائدہ علم۔ علم تو ہے، اسی میں آپ کا ایک قول حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کسی نے پوچھا حضور مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میں اللہ سے کیسے دعا مانگوں کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو خدا کو جانتا ہے
اور مانتا بھی ہے لیکن اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، اس کے حکم پہ نہیں چلتا، پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن آپ کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو قرآن کو برحق کتاب سمجھتا ہے، نہ اس کو پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ پھر اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، تو ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ پھر تو سمجھتا ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے، وہ شیطانی کاموں میں تو لگا ہوا ہے۔ پھر تجھے پتہ ہے کہ موت برحق ہے لیکن موت کے لیے تیاری بھی کوئی نہیں کرتا۔ اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے تو قبر میں جا کر لٹا آتا ہے، دفن کر کے آتا ہے، اور اس چیز سے بھی خبر ہے کہ مجھے بھی کل اسی طرح لوگ یہ گڑھے میں پھینک کے یا دفن کر کے چلے جائیں گے۔ تو دعا تو تیری تب قبول ہو جب تیرے اندر یہ شعور ہو، جب تو ان چیزوں کو آنر کرے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تمام علوم طریقت کی کنجی حضرت ابراہیم بن ادہم۔ آج وہ ایک ٹاک تھی ٹی وی پر، تو وہ موضوع ایسا چل رہا تھا کہ اساتذہ کے فرائض، ایک اچھا استاد ہے اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ تو کئی حوالوں سے وہاں ڈسکشن کی گئی، گفت و شنید ہوئی کہ اساتذہ کے فرائض منصبی اور استاد کس کو کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ استاد تو وہ بھی ہے جو آپ کو موٹر بائنڈنگ سکھا رہا ہے، وہ بھی ہے جو پلمبر ہے، پلمبری سکھا رہا ہے، کسی کو کوئی اسٹیچنگ سکھا رہا ہے۔ تو جس سے کوئی اکتساب علم کرے، فن کرے، وہ استاد ہے۔ جیسے حضرت علی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک بھی مجھے علم کا حرف دیا، سکھایا، تو وہ میرا استاد ہے۔ اور یہ اتنا بلند رتبہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، الرحمن علم القرآن۔ اللہ قرآن پڑھانے والا اور شاگرد کون ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے علم سکھایا قلم سے۔ پھر سرکار کو فرمایا کہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا۔ اور والدین کے بعد سب سے بڑا انسان کا محسن استاد ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جو استاد ہے اس کا درجہ والد کی طرح ہے، بلکہ باقی دو باپ جو ہیں، جنم دینے والا، رشتے دینے والے سے بھی بڑا درجہ استاد کا ہے۔ تو اس پہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ سارے استاد ہیں، کوئی بھی سکھا رہا ہے، جو علم دے رہا ہے اچھا علم دے رہا ہے، برا نہیں کہ جیب قتل نہ سکھا دے، ڈاکہ مارنا سکھا دے، لوٹ مار کرنے کی گور آپ کو بتائے، چوری کیسے کرنی ہے، نہیں۔ وہ علم جس سے رزق حلال کمایا جاتا ہے یا جس سے شعور ملتا ہے، آگہی ملتی ہے۔ تو مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے مکمل مفسر قرآن، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ عبادت بمعنی معرفت۔ تو تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے۔ تو جو جس قدر علم اللہ کی معرفت دے، اللہ کی عبادت کا راستہ بتائے، اللہ کا تعارف دے، اور ہدایت کی راہ پہ چلنے کے طریقے سکھائے اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اسی قدر وہ علم بھی اہم ہے، اس کو سکھانے والا بھی اہم۔
کیونکہ یہ کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء وارث ہیں نبیوں کے، تو وہ پلمبرنگ کا علم سکھانے والے نہیں، وہ سٹیچنگ کا علم سکھانے والے نہیں، سے مراد جو علم قرآن ہے، جو علم حدیث ہے، جو علم فقہ ہے، جو علم احسان ہے، وہ علم جو انسان کو امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، تقوی، جو انسان کو اللہ کی معرفت. تو باتوں باتوں میں یہ بھی ذکر ہوا کہ یہ ہم اچھے طلباء کیسے پیدا کر سکتے ہیں استاد. تو یہ ضمناً بات ہوئی کہ بعض اساتذہ کئی ڈگریاں ہیں، PhD بھی ہوتے ہیں، تو ماں باپ بظاہر چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں بڑی بڑی ڈگریوں والوں سے، کیونکہ وہ بے شک انگوٹھا لگانے والے ہیں لیکن ان کے پاس کردار کا علم ہوتا ہے، سچائی کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس اللہ رسول کی محبت کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس سرکار کی اتباع کا علم ہوتا ہے. وہ جو علم ہے ان کے پاس وہ ان کے کردار میں جاری اور ساری ہوتا ہے. تو ایسا علم جو ہے، علماء نے کہا نا کہ اللہ سے کرے دور وہ علم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، تو آپ تمام علوم کی چابی ہیں، مطلب کہ آپ صرف محض درویش نہیں بلکہ صاحب علم درویش ہیں، صرف عالم نہیں باعمل عالم ہیں. دیکھو نا، عالم تو یہودیوں کے بھی تھے. قرآن نے کہا کہ یہ علماء جو پورے جو حافظ ہیں تورات کے، یہ تو کھوتے ہیں، ڈونکیز ہیں یہ، اور ایسے گدھے ہیں کہ ان کے اوپر بوجھ بھی ہے، اور بوجھ جو ہے وہ کوئی نمک نہیں یا کوئی آٹا گندم نہیں، لدی ہوئی کتابوں کا بوجھ ہے. وہ ابو الحکمت تھا، تو جب اس نے حق کو تسلیم نہ کیا، عمر بن شام حضور انت ابو جال، تو ابو جال جالا نہ پیوئیں، تم ابو الحکمت نہیں ہے یا ابو الحکم نہیں ہے، تو حکمتوں کا باپ نہیں، جاہلوں کا باپ ہے. اور ولید بن مغیرہ بھی بظاہر بڑا سرکردہ تھا، حق کو تسلیم نہیں کیا تو کھوٹی کوڈی اس کی قیمت نہ رہی. تو یہ علم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کا سبق دے، سرکار کی اتباع کا سبق دے، جو نیکی کی راہ پہ چلائے، جو انسان کو شرم و حیا سکھائے، وہ علم جو انسان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام کی تمیز دے اور پھر عمل کی بھی توفیق دے. تو آپ نے دیکھو خواجہ جنید بغدادی نے یہ نہیں کہا ان کا سجدہ بڑا لمبا ہے، ان کی تسبیح بڑی زبردست ہے، ان کی دعا بڑی، انہوں نے آپ کا تعارف اس حوالے سے کہا کہ مفتاح العلوم ابراہیم، کہ تمام علوم طریقت کی کنجی حضرت ابراہیم بن ادہم ہے. آپ سے روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اتخذ اللہ صاحبا وذر الناس جانبا. اللہ اکبر، یہ آپ کا قول ہے. یعنی وہ معرفت کی بات میں ایک داتا حضور نے لکھی، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ. ہم کہتے ہیں دوستی نبھائیں، پارٹی نبھائیں، خاندان اور برادری کو نبھانا چاہیے، اپنے دھڑے کی حمایت کرنی چاہیے. اللہ کے دین کا کچھ رہتا ہے رہے، نہیں رہتا نہ رہے، دین پائمال ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہم نے اپنے دھڑے کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اللہ قرآن میں اللہ نے دو ٹوک کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بھائی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور معصیت میں نہیں. وہ باپ بھی کہے، وہ ماں بھی کہے، وہ لیڈر بھی کہے، وہ افسر بھی کہے، حاکم بھی کہے، لا طاعۃ المخلوق فی معصیت اللہ.
کسی کی طاعت جائز نہیں ہے اللہ کی معصیت میں. اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی آپ کو حکم دے وہ حکم ماننا ضروری نہیں اور ماننا چاہیے بھی نہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے قانون اور قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، بلکہ ایک جگہ وہ کافر ہیں. کہ جو اللہ نے قرآن دیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، وہ ان کو پس پشت ڈالتے ہیں اور اپنے مفادات، اپنی ڈپلومیسی اور اپنی جو ہے وہ منافقتیں اور اپنے جو بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں نفع نقصان کے، وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہیں. اس لیے علامہ نے کہا نا کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی. برطرز اندیشہ سود، جو ہم نے نفع نقصان کا جو چیپٹر بنایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے بلند ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانے ہم روز و فردا سے نہ ناپ، جاں بدا پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو جو معیار ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، سرکار کی تعلیمات ہیں. ہم نے جو معیارات بنائے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھیں ایک اصول زندگی میں، جس کام کے پیچھے اللہ رسول کی تائید نہ ہو آپ 100% کامیاب ہو کے بھی ناکام ہیں، اور اللہ رسول کی تائید میں آپ چل رہے ہیں، آپ کا ککھ کنڈا نہ رہے لیکن آپ پھر بھی کامیاب ہیں. اللہ آپ کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ کریم آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. جو اس کی رضا کے راستے پہ چلتا ہے، آزمائش تو آ جاتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن آگے کہا کہ ڈرنا نہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کے راہ پہ چلے، اور انہوں نے کہا اللہ ہم بھی تیرے لیے ہیں، تیرے ہی خدمت میں حاضر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ان پہ رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان اللہ مع الصابرین، وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے فرمایا کہ وہ اللہ کو رکھ لیتے ہیں. حضرت صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ مولا بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جا. تو میری تیرے ساتھ ہے، تو راضی ہے تو ٹھیک ہے، ہر خوشی بھی قبول ہے، ہر غم بھی قبول. تو راضی نہیں تو ہر کامیابی بھی ناکامی ہے. تو کیونکہ جب انسان بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ نیکی کا کام کیا میں رڑ جاؤں گا، نوکری نکل جائے گی، بھوکا مر جاؤں گا، ککھ کنڈا نہیں رہنا. وہ ظالموں، اگر اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ککھ کنڈا نہیں رہنا تو شیطان کے پیچھے چل کے ککھ کنڈا رہ جائے گا. وہ تو ہے ہی فراڈیا، وہ تو ہے ہی جھوٹا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تو کھلا دشمن ہے، وہ تو مردود ہے. سرکار فرماتے 360 حملے شیطان ایک دن میں ہر مسلمان پہ کرتا ہے. چھوٹا حملہ یہ کہ اس کو کافر کر کے مار دوں اور جہنم کی آگ میں ساڑ کے سوا کر دوں اسے. اس کے پیچھے چلنے سے ککھ کنڈا رہ جائے گا، بچ جائے گا. اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے، اس کے نبی کے حکم پہ چلتے ہوئے اگر نقصان ہو جانا تو ایسا نقصان ہو ہی جانا چاہیے. وہی اصل کامیابی ہے، وہی حقیقت میں فلاح اور کامیابی کا. صحابہ کو بھی تو مشرکین عرب یہی کہتے ہیں، دیکھو یہ تو سفہاء ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں، ہمیں نبی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی موج مستیاں چھوڑ کے، دوستیاں چھوڑ کے اور عیش کوشیاں چھوڑ کے. تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ خود بیوقوف ہیں، انہیں عقل ہی کوئی، انہیں شعور ہیں ہی بے عقل.
اپنے آپ کو دانشور سمجھے، کوئی دانشور نہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں دائیں بائیں ہر بندہ جو ہے اس نے اپنا قرآن ہے، اپنے وہ خدائی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، اور خود وہ نبی کا سٹیٹس لے کے جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مجدد صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا نا، کہا حضور کو نصیحت کریں۔ فرمایا یار نصیحت تو بہت سی ہو سکتی ہے، لیکن میں اتنا مشورہ دوں گا کہ نہ خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ رسول بننے کی کوشش کرنا۔ وہ کہا حضور کون ایسا بد نصیب ہے جو ایسا سوچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جب تو سمجھے کہ میں ہی کارساز ہوں، ہر شے میرے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، تو اور کیا ہے خدائی دعویٰ؟ یہ تو اللہ کی شان ہے، فعال لما یرید۔ انسان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ جو اس کا حکم ہے تعمیل تو اس کی کرنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی بننے کی کوشش نہ کرنا، یعنی جو نبی علیہ السلام نے کہا وہ برحق ہے، جو اس کے اوپر نہیں چلے گا وہ نقصان میں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ سٹیٹس نہ دے دینا میری جس نے نئی بات مانی، چاہے وہ منافقت کا پلندہ ہو، چاہے وہ جھوٹ اور شیطانیت کا وہ پورا جو باکس آف لائز ہو، تو وہ مرتد ہو جائے گا، وہ دین سے نکل جائے گا، اس کو غدار ڈکلیئر کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ سٹیٹس اللہ نے صرف نبی علیہ السلام کو دیا ہے کہ ان کی اتباع نہ کرنے والا، ان کا کلمہ نہ پڑھنے والا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری خواجہ جنید بغدادی کا قول نقل کرتے پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دوست بنا اور لوگوں کو کرنے دو، تم چھوڑو ان کو۔ کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو پھٹا کھائے، چھوڑو تم ان کو، اللہ کو راضی رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندے کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف درست ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ مخلص ہو، تو پھر یہ توجہ مخلوقات سے اعراض کا تقاضا کرنے لگتی ہے۔ اعراض کا مطلب ان معنوں میں نہیں کہ وہ ہر شے کو جو ہے وہ لات مار کے نکل جاتا ہے، یعنی ان کے غلط کاموں میں شامل نہیں ہوتا، ان کے گناہوں اور غلط کاریوں کا جو ہے وہ گواہ نہیں بنتا، اس کا حصہ نہیں بنتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ کلمہ سلامتی کہہ کے اپنا ایمان اور دامن بچاتا ہے۔ فرمایا کہ کسی مجلس میں بھی لغو باتیں ہو رہی ہوں تو نکل جاؤ وہاں سے، تا وقتے کہ لوگ ہدایت کی باتوں کی طرف آ جائیں۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، کیسے ہم ظلم کر سکتے ہیں، کیسے پگڑیوں اچھال سکتے ہیں، کیسے ہم جو ہے وہ فلاں کو دبا سکتے ہیں، جائز ناجائز طریقوں سے اپنا اقتدار و قوت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے مال کو استعمال کرتے ہوئے، اور دیگر جتنے بھی دنیاوی مال و اسباب کے ذریعے جو لوگ نقصان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یار وکیل کی کرنا پوری جج کر لو، اور جج کی کرنا پوری عدالت ہی کر لو، ان کو ٹگے ٹگے کے پیسے دینے کو ایک ہی یہ کیا ہے؟ اعدلوا اقرب للتقوی، اللہ نے کہا عدل کرو، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہونا، داتا حضور فرمائے مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو مخلوق کی غلط کاریوں سے اپنا دامن چھڑا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے یا آل اولاد کو ہی حقوق پورے نہیں کرتا، نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ مخلوق جو صرف دنیا داری کے کاموں میں گناہ معصیت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو ان کو اللہ سے کیا مخلوق جو ہے ادھر کو بھانڈ شانڈ کٹھے کر لیں، کوئی ناچ گانے والے تو سارا سیکٹر ہو سکتا ہے اکٹھا ہو کے آ جائیں اور کئی ویلیں بھی دینا شروع کر دیں۔ تو آپ ذکر کی مجلس کریں، آپ قرآن کے درس دیں، آپ کو خیر کی بات کریں، تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں اور بہت سارے کام ہیں۔ تو مخلوق کا کوئی حصے نہیں۔ یاد رکھو کہ حق تعالیٰ کی طرف صحیح توجہ اس کے فرمان کے ادا کرنے میں مخلص ہونا ہے،
یعنی کہتے ہیں فلاں کا دل اللہ کے ساتھ لگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پہ دل و جان سے عمل کرتا ہے، منہ زبانی نہیں، جس ہم کہتے ہیں ہم بڑے اللہ کے عاشق ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، سچ نہیں بولنا، نمازیں نہیں پڑھنی ہے، امانت کا خیال نہیں کرنا، دیانت کے ساتھ نہیں چلنا، اور غلط راستے بھی نہیں ترک کرنے، یہ نہیں۔ یاد رکھو حق تعالیٰ کی طرف صحیح توجہ اس کے فرمان کے ادا کرنے میں مخلص ہونا ہے، اور فرما برداری میں اخلاص کا جذبہ خالص محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کی خالص محبت نفس اور اس کی خواہش کی دشمنی سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ نفس جو نفس مارا ہے، ان نفس الامارہ بالسوء، یہ تو انسان کہنا میرا دل ہی نہیں کہا، دل نے تو ہمیشہ یہ کہنا چھوڑو نماز، دل نے تو کہنا کوئی نہ جاؤ قرآن پڑھنے، دل نے تو کہنا ہے جو ہے یہ مال آ رہا ہے سمیٹ لو، یہ فلاں موقع ملا ہوا اس کو اویل کرو، تو تمہیں دل کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے نبی کی ماننی، کیونکہ جو شخص ہوائے نفسانی کا دل دادا ہو وہ خدا تعالیٰ سے دور و جدا ہوتا ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس کا خدا اس کی خواہشات ہیں، وہ خواہشات کا پجاری ہے، اور حق تعالیٰ کی خالص محبت نفس اور اس کی خواہش کی دشمنی سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص ہوائے نفسانی کا دل دادا ہو وہ خدا تعالیٰ سے دور و جدا ہوتا ہے، اور جو ہوائے نفس سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ حق تعالیٰ سے آرام پاتا ہے۔ نفس کی نہیں ماننی اللہ کی، پس اپنے حق میں سبب مخلوق تو خود ہی ہے، جب تو اپنے آپ سے اعراض کرے گا تو ساری مخلوق سے اعراض، یعنی اپنے آپ کو جب گناہوں سے بچائے گا تو لوگ ویسے ہی تجھے چھوڑ دیں، چھوڑو یار مسیتڑ ہو گیا، اور چھوڑو یار اب ہمارے کام کا نہیں، نہ ہمارے ساتھ یہ تماشے دیکھتا ہے، نہ ہمارے ساتھ یہ فلمیں دیکھنا، نہ آوارہ گردیاں کرتا ہے۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ کسی نے پوچھا نا وہ شیدیا کنے پر آؤ تسی، انہیں کہا 5، کیڑا کیڑا اس نے نام کہنے کہا، اور وہ جیلا جو ہے وہ چھاڑو تو مسیتڑ ہو گئی، وہ تو مولوی ہو گئے، ان ساڑھا کہتا پر آ رہے، تو وہ اس کو بھائی نہیں سمجھتے کہ یہ نیکی کی طرف لگ گیا، چھوڑو یار اس کو۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ دنیا داروں کا جو رویہ ہے، تو وہ مخلوق سے اعراض کرے گا، اور جو سب مخلوق سے اعراض کرنے کے باوجود اپنی ذات کی طرف توجہ کرے تو یہ سری ظلم ہے۔ اچھا دیکھو، مخلوق کو چھوڑا اب اپنے نفس کی پوجا پاٹ میں لگ گیا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سب لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں حکم الہی اور اسی کی تقدیر سے ہیں، اپنے اپنا مقدر لے رہے ہیں، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، تم نے خیر کی بات کہہ دی ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، تیرا معاملہ خود اپنے ساتھ ہے، اور بھئی تو اپنے دیکھو ساری دنیا کو، بعد مجدد صاحب فرماتے ہیں ساری دنیا کو بخشوانے نکلے ہوئے ہیں، اپنا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے اندر بھی کوئی کمیاں ہیں۔ یہودیوں کو یہی بیماری تھی نا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، وہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے پھرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی پرواہ کوئی نہیں، وہ عقل نہیں تھاڑے چ، عقل نو ہاتھ مارو۔ تو انداز یہ ہے کہ کوئی عقل کی بات کرو، یہ تمہیں زیب دیتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعملون، ایسی باتیں کیوں کہتے پھرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو اپنی بخشش کا سامان کرنا ضروری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچوں کو ڈنڈے مار، چلو پڑھ نماز، اور تیری ایسی تیسی جھوٹ مارے ایسے تو اچھی بولنا ہے، بھائی تو وہ دن بھی زیادہ اچھی بولن رہے ہیں، تو کہڑیاں کو نمازاں پڑھی ہیں، وہ باپ کہہ رہا تھا وہ پوتنی دیا تو کی کیتا ہے منڈے نے، کہتے ہیں تیری عمر میں بیرسٹری کر کے آ گیا تھا، انہوں نے کہا ابا تسی 50 سال سانو کرائے دے مکان چوں نہیں کٹ سکے تو تسی سارے کو کی ڈیمانڈ کر دیو، میں بھی تیرا ہی پتر۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اولاد نیک ہو جائے سانو کٹ کے، ساری دنیا جو ہے وہ جبریل امین کے پوتروں کی طرح ہو جائے، جس طرح پاک صاحب
سانو چھڈ کے اسی وہی کچھ کریے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ان کے لیے فائدہ ہے، آپ کو کیا؟ تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو چھوڑ کے اپنے میں جو مصروف ہو گیا وہ بھی ظلم میں ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ سری ظلم، کیونکہ سب لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں حکم الہی کی تقدیر سے، تیرا معاملہ خود اپنے ساتھ، اور یاد رکھو کہ طالب حق کے لیے ظاہر و باطن کی استقامت دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک پہچاننے کے قابل ہے، دوسری کرنے کے، یعنی پہلے پہچانا عمل بھی کرو، اور جو پہچاننے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ تمام خیر و شر میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جانے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ کہ ساری دنیا میں حق تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ کوئی متحرک ساکن ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ساکن متحرک، اور جو کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ احکام الہی کو بجا لائے، اعمال کو درست رکھے اور حلال و حرام کی تمیز کرے، کیونکہ کسی حال میں بھی تقدیر الہی ترک فرمان کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو جو کچھ کر رہے ہیں لوگ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، کہ تو کوئی ٹھیکہ تیری نہ سب دل ہے، تو اپنے حصے کا کام تو پہلے کر، ٹھیک ہے۔ ویسے لطیفہ ہی اگر اجازت دیں تو سنا، ایک ہمارے بزرگ تھے، تو وہ قبلہ عالم نے مجھے خود پیر و مرشد نے بات سنائی، وہ کہتے تھے کہ میں نے انی دیر تک بیاہ ہی نہیں کرنا جنی دیر تک پاکستان دے وچ شریعت محمدی نافذ نہیں ہو جاتی، قرآن کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا۔ تو وہ اپنے جلسوں میں تقریروں میں ساری بات کرتے رہے۔ تو ویسے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں تھے، تو قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک چیز میرے پاس آئے، تو انہوں نے کہا جی میں مجددی صاحب میں گیا ہوا تھا حرمین شریفین، تو سرکار کی خدمت میں بھی میں نے یہی کہا حضور میں انی دیر تک بیاہ نہیں کرنا جنی دیر تک پاکستان دے وچ نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو جانا۔ تو کہتے ہیں بس اونگ سے آگے سرکار کا دیدار ہو اور آپ انتہائی غصے سے دیکھ رہے ہیں، فرمانے کہ تو میرے دین دا ٹھیکہ لے، تو اپنے حصے دا کام کر، میرا رب وہ کار ساز ہے، جو چاہے گا ہوگا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ تو یعنی مفہوم اس کا یہ تھا، یعنی بالکل اسی انداز میں کہ تو میرے دین دا ٹھیکہ لے آئے، النکاح من سنتی فما راغب عن سنتی فلیس منی، یہ تو نبی کا جو کہے وہ قانونی شریعت ہو جاتا ہے۔ تو یہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیر لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کہتے ہوئے ایسا سخت انداز میں آپ نے فرمایا کہ میں آندیا سارا پاکستان سب تو پہلا بیاہ کیتا۔ ویسے عام لوگوں میں اب بھی مشہور ہے کہ وہ شاید کنوارے ہی چلے گئے تھے دنیا سے، لیکن قبلہ عالم نے فرمایا نہیں، انہوں نے حضور کے حکم کو فوراً آنر کیا، میری خواہشات میری آرزویں سب کچھ قربان ہیں، عقل قرما کن با پیش مصطفیٰ، جہاں سرکار کا حکم آ جائے وہاں اپنی بات نہیں چلائی جا سکتی۔ تو یہی بات داتا حضور لکھ رہے ہیں کہ بھئی تم اب باقیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ وہ بھی ٹھیک ہوئے، اور پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، جس کے ہم جواب دہ ہیں، مکلف ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اب کیونکہ ہم کہیں جی باقی جب ٹھیک ہو جائیں گے پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی مشیت سے جو نظام چل رہا ہے، تم اپنے حصے کا کام کرو، یہ تمہارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ پس مخلوق سے اعراض کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے اعراض نہ ہو۔ اپنے کھانے پینے کے دھٹے کٹے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو نماز کا ایسی جا تو کھانا کا بچ پڑھنے ہیں، تو روٹی بھی اتھے جا کے کھاؤ۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کھانے پینے کے لیے موج مستیوں کے لیے دنیا میں آ جاتے ہیں، اور جب کوئی نیکی کا کام کہ جی ہم مدینہ شریف جا کے کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ہمیں یہ دھوکہ دہی ہے، اور جب تو اپنی ذات سے راز کرے گا تو سب مخلوق مراد حق کے حصول کے آمادہ ہو جائے گی، تو بندے دا پتر بن جائیں گے، باقی بھی بن جائیں گے۔ یہ اس میں بڑا ایک لطیف اشارہ ہے۔ دیکھو نیکی ایک خوشبو ہے، جب خوشبو پھیلتی ہے تو بدبو معدوم ہوتی ہے۔ یہ ایک نور ہے، جب روشنی پھیلتی ہے تو اندھیرے کفر کے ہوں، جہالت کے ہوں، ظلم کے ہوں، بربریت کے ہوں، معصیت کے ہوں، نافرمانی کے، وہ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔
خیر پھیلتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جس طرح ایک مچھلی سارا تالاب گندا کر دیتی ہے، بعض ایک ایسی نیک روح ہوتی ہے وہ سارے ماحول کو بھی اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ یہ بھی ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہو سکتا ہے اللہ چاہتا ہے تو پہلے انسان بن، پھر باقی بھی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو درست کرے، اور جب تو اپنی ذات سے راز کرے سب مخلوق، تو جب تو حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو امر حق کے قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پس مخلوق سے آرام پانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر حق کے سوا کسی اور چیز سے تو آرام پانا چاہے تو البتہ غیر سے تو آرام حاصل کر، کیونکہ غیر سے آرام پانا توحید حق کو دیکھنا ہے اور اپنے ساتھ آرام و تعطیل کو ثابت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن ثالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید کو ولی کے حکم میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے حکم میں رہے۔ مطلب اب یہاں جو اوپر بات کیا ہے کہ اس نے پہچان لیا ہے، پہچان لینا کافی نہیں، وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پتہ چلی نماز کے بڑے فائدے ہیں، ماننا تو پڑھے کوئی نہ۔ سردی میں رضائی لیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، ساری رات 1.25 دفعہ وہ روئی یا رضائی کی تسبیح کرتا ہے تو سردی تو نہیں ختم ہوگی، سردی تب کہ اوپر لیں۔ تو خالی اگر طوطے کی طرح قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کے ہدایت کو نہیں اپنائیں گے تو وہ فیض اور برکتیں ہمیں نہیں ملے گی۔ جان لینا کافی نہیں، پہچان لینا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ قرآن نہیں کہتا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اے محبوب یہ یہودی آپ کو اس طرح پہچانتے اور جانتے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، اس کے ساتھ عمل نہیں کرتے، تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ حضرت شیخ ابو الحسن ثالیہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ مرید کو ولی کے حکم میں رہنا، یعنی اللہ والے کے حکم کے ساتھ چلے رہنا بہتر ہے، وہ اپنے نفس کے حکم میں رہے، اپنی ماننے کے بجائے اپنے شیخ کے پیچھے چلے، اس لیے کہ غیر کی صحبت خدا کے لیے ہوتی ہے اور اپنے نفس کی صحبت خواہش نفس کی پرورش کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑا ایک نازک نکتہ ہے، اور اس معنی کے متعلق یہ کتاب، اس کتاب میں اپنی جگہ پر کلام کیا جائے گا۔ یعنی جس وقت آپ نیک مجلس میں ہوتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، جیسے جنت میں بندہ پھر رہا ہے، قلب کی، روح کی، اور جب گھر جاتے ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں منافق ہو گئے۔ اپنے جب حال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ معاملہ اور ہو جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں نا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ سے پوچھا کہ جو ہی اکیلے ہونے کی دیر ہے شیطان اچک لیتا ہے، اور جتنی نیکی سارے دن میں کی ہوتی ہیں وہ 5-10 منٹ میں سارے گناہ کرا کے بیلنس کروا کے گڑھے میں پھینک کے نا کہتا ہوں پتر سو جاتا ہوں جنیاں نیکیاں کی تھیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، کہتے فاروقی صاحب آپ نے ایک ڈیوٹی لگائی، میں خوب اس کے نا کوئی 10 گھنٹے لگا کے وہ سارا نیکی کا کام ریسرچ کر کو، پھر آج کے میں ایک فلم دیکھی 3 گھنٹے، پھر ٹھنڈ پہ گئی۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو ویلا ہی نہ رہن دیو، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، پھنسا کے رکھو۔ پھر دوست کہتے تھے یار 24 گھنٹے ہوتے ہیں فاروقی صاحب، آپ بعض کا 18 گھنٹے کام لگے رہتے۔ میں وہ صاحب نے دسیا گور یہ نفس نو ویلیا رہ نہیں نہ دیو، یہ 5 منٹ ویلا رہے گا کہ کھول فٹافٹ یوٹیوب، کھول فٹافٹ فلاں ویب سائٹ، سارے وہ بیلنس کر، گناہ اتنے کو کر جا، 10 دن اعتکاف بیٹھا ہے تو چاند رات اتنے گناہ کر کے ایک نام و نشان باقی نہ۔ حج کیا 24 مہینہ سوا، تو ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے سارے حج کی ساری نیکیاں گٹر میں پھینک کے اوپر ڈھکنا دے کے ادھر ہی چھوڑ جا،
داڑھیاں بھی موڑ دیتے ہیں، پردے بھی پھینک دیتے ہیں، یوں لگتا ہے وہ ہمارے بھائی جو ہیں بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں ہم حج کرنے گئے وہ پورے آدمی کے سیٹ اپ کے ساتھ، تو جس سر واپس آنا تھا تو وہ آخری کھانا شانا کھا رہے تھے، تو میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ وہ کدھر چلے گئے جو ہمارے ساتھ حج پہ ہم گئے تھے مینا میں عرفات میں، تو یہ کوئی نئے لوگ آ گئے ہیں ہمارے ہوٹل میں، ایک دم کہاں سے آ گئے؟ تو اہلیہ نے کہا کہ اس وقت وہ کرنا صاحب وہ انہیں سارے ہم پاکستان جا رہے نا، سارے برقعے پردے اتار کے میک اپ کر کے داڑھی مچھاں صاف کر کے یہ دوبارہ فوجی بن کے جا رہے ہیں، دوبارہ دنیا دار بن کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت تسبیح مسلح پردہ سارا کچھ جیسے ان سے زیادہ مسکین اور نیک ہے ہی کوئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ رہنے سے بہتر اللہ والوں کے ساتھ رہو، نیک مجلس میں بیٹھے رہو، اٹھو ہی نہ، اس وجہ سے مسیطے بہ رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ جتنی دیر بیٹھے کم از کم انسان بہت سارے برے کاموں سے محفوظ رہے۔ تو اکثر ساتھی چلے چلائے جاتے تھے، بعض کا 2 3 2:30 3:30 4 بجے تک صاحب کے ساتھ رہنا ادھر ہی، کیونکہ خطرہ تھا کہ جو ہی آنے کی دیر ہے تو جوانی دیوانی ہے، تو انسان کبھی اپنے آپ کا آزمائش میں نہ ڈالے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب نیکی بدی کو اکٹھا کرو گے بدی قابو پا لے گی، کیونکہ یہ نیٹ کیش ہوتا ہے، فوری طور پہ انسان جو ہے۔ دیکھو داتا سور نے اس کتاب میں اپنی جگہ میں استبحان ہو پھر گل کراں گا، جگہ تھوڑی ہے، اس موضوع پہ لمبی گل کی لوڑ ہے، اور میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیا۔ یہ آخری پہلا حضرت ابراہیم بن ادم کی حکایت میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جنگل میں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص نے آ کر مجھ سے کہا، اے ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تو بے سفر خرچ و سواری چلا جا رہا ہے، وہ پیسہ تیرے کو ہے کوئی نہیں، جنگل سے تو بڑھ گئے تو روٹی کتوں کھائے گا، بنے گا کی تیرا؟ کوئی پیسہ تیلا، کوئی مال، کوئی اسباب، کوئی رضائی، کوئی سرانہ، کوئی لوٹا مسلح، کوئی توا، کوئی بستر سر پہ رکھ، مطلب کہ بھوکھیاں مر نہیں۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ پیش آیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً جان لیا یہ پوتنی دا شیطان ہے جڑی میرے نہ گل کی تھی۔ اس وقت 4 دانگ چاندی کے میرے پاس تھے، میرے بوجھ 4 پیسے جو کوفہ میں ایک زنبیل بن کر اور بیچ کر حاصل کیے تھے، کوئی بوری شوری بنائی تو اس میں مل گئے، میں نے وہ بھی جیب سے نکالے اور نیچے پھینک دیے۔ یہ 4 روپے بھی نہیں جیب سے رہنے چاہیے، اور یہ مصمم عزم کیا کہ ہر میل پر 400 رکعت نماز ادا کروں گا۔ 400 رکعت، میل سفر کیتا ہے 400 رکعت۔ چنانچہ 4 سال تک میں اس جنگل میں رہا، شیطان کٹیا پھر صحیح، اور خدا تعالیٰ وقت پر برابر روزی پہنچاتا رہا۔ وما فی الارض من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، اور اس عرصے میں حضرت خضر علیہ السلام میرے ہمراہ رہے، وہ 4 روپے کڈن نال اسی کہنا نہیں یہ 4 دے 8 ہو جان گے، پھر 2 کو دے دیاں گے اگے بھی، یہ کٹ کے رکھو، ان چپٹا مار کے یہ نہیں چھوڑنے، اگر یہ اتھوں نکل گئے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ بس یہی فقیر میں اور ہم لوگوں میں یہی فرق ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ہے پہلے وہ دے دے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ دے دو۔ خضر علیہ السلام پھر میرے ہمراہ رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم مجھے سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، کیسے پاکیزہ لوگ ہیں یہ، اللہ اکبر۔ اس وقت یہ میرا دل مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہو گیا۔ 4 پے بھی تھے مخلوق یہ بھی دنیا ہے، ان کے علاوہ آپ کے بہت سے مناقب ہیں، اور توفیق قبضہ قدرت الہی میں ہے۔ تو داتا حضور نے آخر میں جو بات کی ہے تو وہ نچوڑ نکال دی ہے ساری گفتگو اور موضوع کا، کہ جب انسان
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ پا تو عزیز تارا نکاح آئینہ ساز میں۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جب انسان اس پہ پورا توکل کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو میرا میں تیرا، فاذکرونی اذکرکم۔ تو یہ وہ رضا کا مقام ہے جو اللہ اپنے مخلص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاکوں کی باتیں سمجھ لیں اور اسے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات غیر ضروری ہوئی ہے، نامناسب ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔